मैं बांझ थी, इसलिए शौहर ने घर से निकाल दिया। यूं भी मैं यतीम थी। मैं दूसरे शहर आ गई, लेकिन वहाँ सब मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखने लगे। तो मैंने लंडे बाजार से मर्दाना चीज़ें लीं और मर्द बन गई। इसी दौरान एक अमीर 40 साल औरत मुझ पर फिदा हो गई। मैंने भी लड़का बन के उससे दोस्ती कर ली। वो मुझ पर ढेरों सारे पैसे खर्च करती, लेकिन एक दिन वो मुझे अपने साथ घर ले गई। वहाँ दो मर्द और भी थे। जान तो मेरी तब निकली जब उनमें से एक, फातिमा, ओ फातिमा, अब उठ भी जा, तेरे ये नाज नखरे में कब तक बर्दाश्त करती रहूंगी। ये अल्फाज मेरे कानों तक पहुंचे ही थे कि अभी मुझे आंख खोलने का मौका भी ना मिला और ठंडी ठंडी सुबह में मेरे ऊपर फ्रिज का ठंडा पानी आ गिरा, जिससे बिना होश संभाले मैं उठकर बैठ गई, क्योंकि वो आवाज़ मेरी चची की थी, जो आज बदकिस्मती से मुझसे पहले उठ गई थी। वरना इस घर में सबसे पहले मुझे ही जागना और सबके लिए नाश्ता बनाना होता था। आज हमारे घर में मेरे चचा की बरसी की न्यास और ख़त्म था। चची उठी थी, मुझे सोता हुआ देखकर भड़क गईं। मेरे अब्बा के बाद अब मेरे सर से अपने शफीक चचा का भी साया उठ गया था। मैं एक ऐसी बदनसीब लड़की हूँ जो बचपन में ही माँ और बाप दोनों से महरूम हो गई थी। इसके बाद मेरी परवरिश मेरे चचा ने की थी, लेकिन 1 साल पहले आज ही के दिन मेरे चचा भी मुझे बेसहारा छोड़कर अल्लाह मियाँ के पास चले गए। जब तक चचा हयात थे तब तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन उनके जाते ही मैं चची के रहमो करम पर आ गई। और वो ही चची हैं जो चचा के होते हुए तो मुझे कुछ ना बोलती थी, लेकिन अब उनको मुझ पर कोई रहम आता ना करम। सुबह के नाश्ते से लेकर रात देर तक सारे काम चची ने मेरे जिम्मे लगा दिए। कभी मैं इतना थक जाती हूँ कि दिल चाहता है कि इस दुनिया को छोड़कर मैं भी कब्र में जाकर सुकून की नींद सो जाऊं। पर मेरे जैसे बदनसीब लोगों के हिस्से भला कब इतना सुकून आता है। रात से ही घर में मेहमानों के आने की तैयारी करनी थी, इसीलिए कोई रात 3 बजे मैं घर की सफाइयां मुकम्मल करके सोई थी। इसीलिए आज सुबह आंख न खुलने पर यह ठंडा पानी गिराने की सज़ा और साथ बहुत सारी गालियां सुनने को मिली थी। चल उठ मनहूस कहीं की, पहले अपना बिस्तर उठा और धूप में डाल, फिर चल के चूल्हे पर चाय चढ़ा दे। कुरान ख्वानी के लिए मोहल्ले के कुछ बच्चों को बुला कर लाया है अफजल। पहले इन सबको चाय पिला, फिर खाने की तैयारी कर। अफजल मेरा चचाजाद था। इस घर में एक वही था जिसको मेरा थोड़ा बहुत ख्याल था। चची के बेतहाशा मुजालिम के बावजूद भी मैं इस घर में खुश थी, तो सिर्फ अफजल की बदौलत। वो चची का सबसे बड़ा बेटा था। इनकी औलाद में से अफजल सबसे अलग था, क्योंकि उनके बाकी बच्चे भी चची की तरह मुझे एक नौकरानी का ही दर्जा देते, लेकिन अफजल मेरी इज्जत और बहुत ख्याल करता था। इसकी इसी आदत की वजह से मेरे दिल में भी उसके लिए बेइंतहा इज्जत और एक ख़ास मुकाम था। वो क्या मुकाम था मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि इसके दिल में भी मेरे लिए वैसी ही जगह थी जो मेरे दिल में उसके लिए थी। और इसी आस पर मैं घर में हर तरह का जुल्म सितम और नाइंसाफियाँ बड़े दिल से बर्दाश्त किए जा रही थी कि एक दिन अफजल मुझे मेरा असल मुकाम दिलवा कर रहेगा और मैं सारा दिन इसके ख्वाब बुनती, इसी के ख्यालों में गुम सारे घर के काम भाग भाग कर करती रहती। मुझे कोई कुछ बोल देता, कितना भी काम करवा लेता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं सब घर वालों को अपना ही समझकर इनकी नौकरी करती थी। मैं चाय बनाते वक्त किचन की खिड़की से उसको ही देख रही थी। वो भी घर के सहन में बैठे कुरान पढ़ते बच्चों में चाय और चीज़ें तकसीम करता बार बार मेरी तरफ देख रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे मेहमान आना शुरू हो गए, जिनमें मोहल्ले की बहुत सारी औरतें थीं। मैंने खाना बनाना शुरू किया। सुबह से दोपहर हो गई, इतने सारे लोगों का खाना मैं अकेली बनाती रही और किसी ने कुछ ना पूछा। बस वो ही एक था अफजल, जो बार बार किचन में आता और चीज़ों के बारे में पूछता, क्या चाहिए, कुछ मंगवाना है तो बता दो। वो कभी मुझे पानी का ग्लास भर कर देता तो कभी कुछ उठाने में मेरी मदद करता। इसमें कोई शक नहीं था कि वो चचा जान का बहुत ही होनहार बेटा था। इनकी बाकी सारी औलाद तो अपनी माँ पर गई थी, सिर्फ अपनी परवाह और ख़बर रखने वाली। लेकिन अफजल बिल्कुल मेरे चचा जान जैसा था, दूसरों का ख्याल रखने वाला, दुख सुख की खबर रखने वाला। इसकी इन्हीं बातों की वजह से मैं दिल ही दिल में उसको चाहने लगी थी और इससे भी वैसी ही चाहत की उम्मीद थी। लेकिन किस्मत कब मुझ पर इतनी मेहरबान थी कि मुझे अफजल जैसा जीवन साथी मिल सकता। मेरे लिए एक चौंका देने वाली खबर मुंतज़िर थी, जिसके बारे में मैंने सोचा तक न था।
آج وہ ہونے والا تھا۔ میری ساری کوششیں بیکار جانے والی تھیں۔ آج میری آخری امید ٹوٹنے والی تھی اور میں نہ جانے اس کو دیکھ دیکھ کے کون سی خوش فہمیاں پال رہی تھی۔ جب سارا کھانا بن چکا اور مہمانوں کے لیے صحن میں دسترخواں بچھایا گیا، میں ان سب کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ سب نے کھانا کھا کر بہت تعریفیں کی اور بدلے میں مجھے بہت سارا پیار بھی ملا، لیکن مجھے سب کی کوئی لالچ نہیں تھی۔ میں نے سب کچھ اپنے چچا جان کی خاطر کیا تھا، کیونکہ ان کا حق بنتا تھا۔ انہوں نے مجھ جیسی یتیم کو پالا تھا، وہ بھی بنا کبھی یہ جتائے کہ میں ان کی اپنی اولاد نہیں بلکہ بھتیجی ہوں۔ ان کے جانے سے پہلے مجھے کبھی اپنے سگے والدین کی کمی محسوس نہیں ہوئی، پر ان کے جاتے ہی زمانے نے طرح طرح کے رنگ دکھا دیے اور آج ایک اور رنگ دکھانا باقی تھا۔ سارے کام ختم ہونے کے بعد میں بھی جا کر مہمانوں کے پاس بیٹھ گئی تو ان میں سے ایک آنٹی نے میری چچی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ نے اس بچی کی تربیت کتنی اچھی کی ہے، ماشاءاللہ۔ پورے گھر کا کھانا اکیلے بنایا اور وہ بھی اتنا مزیدار۔ میری چچی نے کہا، جی بالکل، میں نے ہر چیز اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سکھائی ہے۔ تو آنٹی نے کہا، آپ اس کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں گی نا، اسی لیے اتنا سگڑاپا سکھایا۔ اس کو ان کی بات میرے دل پر جیسے برف بن کر گری۔ میرا دل اس بات کی ٹھنڈک بہت شدت سے محسوس کرنے لگا اور آنکھوں میں چمک آ گئی۔ میں جواب کے منتظر چچی کی طرف دیکھنے لگی، لیکن اگلے ہی پل میرے جوڑے ہوئے سارے خواب چھن سے ٹوٹ کر بکھر گئے جب چچی نے اس بات پر زوردار کہکا لگاتے ہوئے جواب دیا کہ میں اس کو اپنی بہو بنانے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ میرے بیٹے کے لیے میرے بھائی کے گھر سے رشتہ پہلے ہی آیا ہوا ہے۔ بس کچھ ہی دنوں میں رسم کے لیے آپ سب کو پھر سے بلاوا بھیجوں گی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے ایک دم سے افضل کی طرف دیکھا جو ایک طرف کھڑا کرسیاں سمیٹ رہا تھا، لیکن اس کی پوری توجہ چچی کی باتوں پر تھی، اور اپنے رشتے کی بات سن کر مسکرایا اور شرما کر پھر سے کام میں مگن ہو گیا۔ اس کو یوں مسکراتا دیکھ کر اس کی مرضی تو میں سمجھ چکی تھی۔ اب کوئی سوال جواب کرنے کی تو ضرورت نہیں رہی اور نہ ہی مجھے کوئی حق تھا اس سے پوچھنے کا، لیکن میرے دل کو بہت گہرا صدمہ لگا تھا۔ پہلے ماں باپ، پھر چچا کی موت کا صدمہ تو کسی طرح برداشت کر گئی، لیکن اب کی بار میرے پاس کوئی آسرا نہیں تھا، کوئی امید نہیں تھی۔ میں اپنے آنسو چھپاتی وہاں سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی، جہاں پر دیوار کی آڑ میں فرش پر بیٹھ کر میں بہت زیادہ رونے لگی۔ روتے روتے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ سارے مہمان چلے گئے، سارے سامان سمیٹے جا چکے تھے، سب گھر والے آرام کرنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی۔ بہت تھک جانے کی وجہ سے سارے گھر والے رات دیر سے اٹھے۔ چچی مجھے ڈھونڈتی ہوئی کچن کی طرف آئی تو میں نے خود کو سنبھالا اور اٹھ کر ان کی آواز کا جواب دیا۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر پوچھا، تم روئی ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ چچی نے پوچھا، کیوں روئی ہو اتنا؟ میں نے کہا کہ وہ آج چچا جان کی برسی تھی نا، ان کی بہت یاد آ رہی ہے۔ چچی بولی، او اچھا، ویسے مجھے بھی ان کی آج بہت یاد آ رہی تھی، لیکن تمہارا رونا بنتا ہے کیونکہ ان کے بعد تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا۔ میں نے صرف جی میں جواب دیا اور حیرت سے ان کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ مجھے اپنا اور بچوں کا رشتہ دار تک تسلیم نہیں کر رہی تھی۔ میں آج خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی، لیکن اتنا رونے کے بعد اب مجھ میں اتنی قوت آ گئی تھی کہ ان سب کو جو آج تک اپنا مانتی رہی، اب ان کو غیر سمجھنے میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ جیسی نفرت یہ لوگ مجھ سے کرتے تھے، اب مجھے بھی ان سب سے ویسی ہی نفرت ہو گئی تھی۔ میں نے افضل کو سمجھنے میں غلطی کر دی۔ وہ مجھے نہیں چاہتا تھا، اس کی تو فطرت ہی ایسی تھی، سب کے ساتھ ہنس کر بولنا اور مدد کرنا۔ مجھے بھلا کبھی کسی کی ہمدردی ملی ہی نہیں تھی، تبھی میں اس کی ہمدردی کو محبت سمجھ بیٹھی اور اس کے ساتھ گھر بسانے کے خواب سجانے لگی۔ چچی نے پوچھا، رات کا کھانا بنایا تم نے؟ تو میں نے انہیں انکار کر دیا۔ آج پہلی بار تھی جب میں نے ان کے منہ پر کسی بات کا انکار کیا۔ ویسے پہلے تو ہمیشہ ہی جی چچی ہاں چچی کہتی تھی، لیکن اب مجھ میں بلا کی ہمت آ چکی تھی۔ لگتا تھا کہ اب میں اکیلی ہی زمانے بھر کا مقابلہ کر سکتی ہوں۔ چچی نے سیدھا انکار سنا تو بھڑک اٹھی اور مجھے نکمی، ہڈ حرام اور مفت خور جیسے القابات سے نوازنے لگی۔ شور سن کر افضل بھی اپنے کمرے سے باہر آ گیا، جیسے کہ اس گھر میں ہر معاملے کو وہی سلجھاتا تھا۔ اب بھی اس نے چچی کو چپ کرایا اور مجھے بولا، تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ، میں کھانا باہر سے لے آتا ہوں۔ وہ کھانا لے کر آیا، سب لوگوں نے خود کھا لیا، مجھ سے کسی نے پوچھنے کی زحمت تک نہ کی۔ سب لوگ کھانا کھا کر ایک بار پھر سو چکے تھے،
لیکن میری تو نیندیں حرام ہو کر رہ گئیں۔ رات کا 1 بج چکے تھے اور میں اپنے خوابوں کی دنیا اجڑنے کے غم میں نڈھال جاگ رہی تھی۔ بہت دیر بعد مجھے بھوک کا احساس ہوا تو کچن میں چلی آئی، جہاں صرف خالی برتنوں کے سوا کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ جب بھوک کی شدت مجھے تڑپانے لگی تو احساس ہوا کہ مجھ جیسے لاوارث بے سہارا اور یتیم لوگوں کو کسی کام کے لیے انکار کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ اگر ہم اتنی اکڑ دکھائیں گے تو بھوکے مر جائیں گے۔ ایک ہی دن میں میری بھوک نے مجھے اپنی اوقات دکھا دی تھی۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ بھوک کے آگے ہر احساس چھوٹا ہے۔ جب پیٹ خالی ہو تو محبت 2 ٹکے کی لگتی ہے۔ اسی لیے میں اپنے دل و دماغ سے افضل کی محبت کو مٹانے کی کوشش کری تھی اور صبح چچی کے جاگنے سے پہلے ان کے چائے اور ناشتہ تیار کر دیا تھا۔ وہ صبح صبح جب صحن میں آ کر بیٹھی تو میں نے مسکراتے ہوئے ان کے سامنے ناشتے کی ٹرے رکھی۔ وہ بھی بہت سمجھدار خاتون تھی، میری مجبوری خوب سمجھ چکی تھی۔ آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ ایک ہی رات میں عقل ٹھکانے آ گئی یا ابھی اکڑ باقی ہے؟ میں نے کہا نہیں چچی، آپ سے کیسی اکڑ، وہ کل میں بہت زیادہ تھک گئی تھی اس لیے رات کا کھانا بنانا بھول گئی۔ اچھا بکواس بند کرو اور میرے بچوں کو ناشتہ دے کر تم بھی کچھ کھا لو، کل رات سے بھوکی ہو نا؟ میں نے کہا جی چچی، اور سب کو ناشتہ دینے کے بعد مجھے بھی کھانا نصیب ہوا تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر زندگی اپنے معمول پر آنے لگی۔ شب و روز اسی طرح سب کی خدمت گزاری میں گزرنے لگے۔ میں نے ایک بار پھر سے خود کو ان لوگوں کا نوکر اور غلام تسلیم کر لیا۔ اب کسی کے بھی میٹھے لہجے پر کوئی خواب نہیں بنتی تھی۔ میں بہت تلخ ہو گئی تھی۔ جو میرا تھوڑا احساس کرتا یا میٹھے بول بولتا میں اس سے لڑ پڑتی تھی۔ ایسے لوگ مجھے دشمن لگتے تھے، میں ان کو جھوٹا سمجھتی تھی۔ ایسا لگتا تھا یہ میری زندگی کا معمول خراب کر دیں گے۔ اگر مجھے میٹھی باتیں سننے کی عادت ہو گئی تو مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، اور یہی حقیقت بھی تھی۔ حقیقت کا سامنا کرنا بھلے ہی مشکل تھا، لیکن یہی فائدے کی بات تھی۔ فائدے کی اس دنیا میں بھلا محبت کا کیا کام؟ کچھ دنوں بعد چچی اپنی پوری فیملی اور کچھ محلے داروں کے ساتھ افضل کا رشتہ پکا کرنے اپنے میکے چلی گئی۔ میں گھر میں اکیلی تھی۔ اندر ہی اندر مجھے بہت تکلیف اور درد محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں نے اپنے جذبات کو ایسے دبایا کہ اب باہر آنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ میں اکیلے پن سے بور ہونے لگی تو چھت پر چلی گئی۔ وہاں چھت پر ساتھ ہی پڑوسیوں کی بھی چھتیں تھیں، جہاں پر اکثر عورتیں کپڑے وغیرہ سکھانے کے لیے آتی رہتی تھی۔ اس دن بھی پڑوس کی ایک عورت چھت پر ہی کھڑی تھی، جس نے مجھے دیکھا تو تھوڑی بہت سلام دعا کے بعد مجھ سے بات کرنے لگ پڑی۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے مجھ سے پوچھا کہ منگنی کی رسم پر تم کیوں نہیں گئی اپنی چچی کے ساتھ؟ ویسے تو مجھ سے زیادہ کوئی کچھ نہ پوچھتا، لیکن نہ جانے اس دن کیا وجہ تھی۔ شاید افضل کی منگنی ہو رہی تھی، اسی وجہ سے میرے دل میں جو دکھ بھرا ہوا تھا وہ آنکھوں میں بھر آیا اور میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ اور آج پہلی بار میں نے اپنے دل کی بات کی تھی کہ وہ لوگ مجھے اپنے گھر کا حصہ نہیں سمجھتے، فقط ایک نوکر بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اپنے دکھ چھپاتے چھپاتے نہ جانے کیوں آج میں پھٹ پڑی تھی۔ اس کے ساتھ ہی بہت ساری باتیں اس عورت کو بتا ڈالی۔ وہ کافی شفیق عورت تھی، میرے ساتھ بہت اچھے سے بات کی اور پوچھا کہ تم جوان جہاں ہو شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ تو میں نے ان سے کہا کہ شادی کی بات کرنے کے لیے بھی کسی بڑے کا ہاتھ سر پر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ وہ جو لوگ نوکر بنا کے کام لے رہے ہیں وہ بھلا کیوں میری شادی کروائیں گے؟ تو اس عورت نے بتایا کہ میں ایک ایسی امیر خاتون کو جانتی ہوں جو یتیم بچیوں کی شادیاں فی سبیل اللہ کرواتی ہیں۔ اگر تم کہو تو میں ان سے تمہاری بات کروں۔ ان کی بات سن کر میں نے بھی حامی بھر لی۔ اندھے کو کیا چاہیے 2 آنکھیں، مجھے بھی تو آخر اپنا گھر بسانا تھا۔ اسی دن شام کو چچی افضل کی منگنی کر کے واپس آ گئیں۔ افضل پہلے سے بہت زیادہ خوش دکھائی دینے لگا۔ وہ پورا دن اپنی منگیتر سے فون پر باتیں کرتا، وہ اپنی دنیا میں مگن رہتا تھا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے بھی یہ دکھ زیادہ دن جھیلنا نہ پڑا، اور میرے لیے بھی 2-4 دن میں ہی ایک اچھا سا رشتہ اس پڑوس والی عورت کے توسط سے آ گیا۔ میرے لیے رشتہ آیا تو چچی اور باقی گھر والے بہت پریشان ہو گئے۔ کوئی بھی اس رشتے پر حامی بھرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اب مجھے ہی زبان کھولی تھی۔ میں نے خود ہی رشتے کے لیے ہاں کہا تو چچی مجھ پر بہت غصہ ہوئی۔ ان کے ہاتھ سے بنا تنخواہ والی ملازمہ جو جانے والی تھی وہ بھلا میرے رشتے سے کیسے خوش ہو سکتی تھی؟ چچی نے مجھ پر اتنا رحم بھی نہ کیا کہ میرا نکاح ہو جانے تک مجھے گھر میں رہنے دیتی۔
انہوں نے اسی وقت مجھ سے اپنے سارے ناطے توڑ دیے اور کہا کہ نکل جاؤ ہمارے گھر سے، تم بہت بے حیا لڑکی ہو، اپنے عاشق سے کہہ کر گھر رشتہ منگوایا ہے، اس بات کا میری بیٹیوں پر برا اثر پڑے گا۔ انہوں نے مجھے دھکے دینا شروع کیے تو پڑوس والی آنٹی مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی اور پھر کوئی 1 ہفتہ رہنے کے بعد میرا نکاح وہیں سے ہوا اور میں اپنے گھر کی ہو گئی۔ میرا شوہر مجھ سے 10-15 سال بڑا تھا، لیکن وہ بہت اچھا انسان تھا۔ اس کا بھی اس دنیا میں ایک بوڑھی ماں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنی ساس کی خدمت دل سے کرنا شروع کی۔ وہ دن رات مجھے دعائیں دیتی کہ اللہ تیرے من کی مراد پوری کرے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ میرے دل کی مراد کیا تھی۔ وہ مراد تو میں کب کی دبا کر اس دنیا میں ہی چھوڑ کر چلی آئی۔ اب بھلا کہاں سے میرے من کی مراد پوری ہونی تھی؟ میرے گھر میں ضروریات زندگی کی ہر سہولت موجود تھی، یہاں کی میں مالکن تھی، ہر چیز پر میری حکمرانی چلتی، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ نوکر چاکر بھی تھے، لیکن میں خود ہی گھر کے کام کرنے میں دلچسپی لیتی تھی۔ زندگی عیش و آرام سے بڑے مزے کے ساتھ گزرنے لگی۔ ابھی میرا شوہر جیسے میرا دیوانہ تھا، میری زبان سے نکلی ہر بات کو وہ حکم کا درجہ دیتا تھا۔ میری خوبصورتی اور سگڑاپے کی وہ بہت تعریف کرتے نہ تھکتا۔ زندگی میں آسانیاں آئیں تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا، اور میری شادی شدہ خوشحال زندگی کو دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال گزر گئے۔ اتنی دیر گزر جانے کے باوجود ابھی تک میری گود سونی تھی۔ میرے شوہر کیونکہ خود بھی اکیلے تھے، وہ بے صبری سے اولاد ہونے کے انتظار میں تھے۔ ان 2 سالوں میں وہ کئی بار پوچھ چکے تھے کہ ابھی تک ہمارا بچہ کیوں نہیں ہوا، لیکن اس بات کا میں کوئی جواب نہیں دے پاتی تھی، کیونکہ مجھے بھی قدرت کی اس مصلحت کا پتہ نہیں تھا۔ اب تو ساس نے بھی روز روز کہنا شروع کر دیا تھا کہ ابھی تک تم ہمیں وارث نہیں دے سکی، میرے بیٹے کے بڑھاپے کا کیا ہوگا؟ کیا یہ ایسے ہی بے سہارا رہے گا؟ ان کی باتیں کڑوی ضرور ہوتی، لیکن یہ میں بھی جانتی تھی کہ یہ حقیقت ہے۔ ان 2 سالوں میں اب تک ہمارا بچہ ہو جانا چاہیے تھا، جبکہ مجھے محلے کی عورتوں سے خبر ملی تھی کہ افضل کے ہاں 2 سال میں 2 بچے ہو چکے ہیں۔ 2 سال مسلسل صبر کرنے کے بعد اب میں نے سوچا تھا کہ کسی ڈاکٹر سے مل کر اپنا علاج کروایا جائے، کیونکہ بے اولادی کی وجہ سے اب میرے شوہر کی طبیعت میں بھی چڑچڑا پن آنے لگا تھا، اور میری ساس کا لہجہ بھی میری بے پناہ خدمات کے باوجود اب روکھا روکھا ہونے لگا۔ مجھے ان لوگوں سے اتنا اپناپن اور پیار ملا تھا کہ اب ان کی یہ بے رخی مجھ سے برداشت نہ ہوتی۔ میں رو رو کر اولاد ہونے کی دعائیں کرتی، لیکن میری قسمت میں کیا لکھا تھا بھلا؟ میں یہ کیسے جان سکتی تھی؟ میری قسمت نے بھی ابھی پاسا پلٹنا شروع کیا۔ بے تحاشا چاہنے والا شوہر اب مجھ سے خفا خفا سا رہنے لگا، بات بات پر جھگڑنے لگ جاتا، اچھے اچھے کھانوں میں سے نقص نکالتا اور لڑ پڑتا۔ جو شخص میری خوبصورتی اور حسن کی تعریفیں کرتا نہیں تھکتا تھا، اب تو اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھانا بھی شروع کر دیا۔ میرے چہرے پر جس سے بالوں کی لٹ تک برداشت نہیں ہوتی تھی، وہ اب میرے چہرے پر چماٹ بھی مار لیتا۔ اپنی قسمت پر رونے کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ تک نہ تھا، اور نہ ہی اس گھر کے علاوہ کوئی ٹھکانہ تھا۔ میں نے تو کبھی سوچا تک نہ تھا کہ یہاں پر بھی میرے ساتھ ایسا سلوک ہوگا۔ میں تو اس گھر میں خود کو ملکہ سمجھنے لگی تھی، لیکن میرے سپنوں کا یہ محل بھی سلامت نہ رہ سکا۔ جب شوہر مجھے ایک روز علاج کروانے کے لیے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اور اس نے مجھے صاف صاف بتا دیا کہ میں بانجھ ہوں اور کبھی اولاد پیدا نہیں کر سکتی، میرے پیروں کے نیچے سے تو زمین تو ڈاکٹر کے یہ الفاظ سن کر ہی نکل گئی تھی۔ لیکن میرا یہ شوہر بھی اتنا ہی ظالم نکلا جتنی ظالم میری چچی تھی۔ جب اس کو پتا چلا کہ میں اس کو اولاد نہیں دے سکتی، تو میرے 2 سال کی وفاؤں، خدمتوں اور سچائی کا اس نے ایک پل کے لیے ذرا بھرم نہ رکھا، اور ہسپتال سے نکلتے ہی مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا موقع بھی نہ دیا۔ اس نے مجھے وہیں پر 3 طلاقیں دے دیں۔ یہ الفاظ مجھ پر قہر و قیامت بن کر ٹوٹے۔ اس نے مجھے پیر پکڑ کر کوئی منت سماجت کرنے کا موقع بھی نہیں دیا کہ میں نوکر غلام بن کر ہی اس کی چھت کے نیچے رہتی۔ اس نے تو مجھ سے چھت کا سہارا بھی چھین لیا، جس کے بھرم پر میں اپنی چچی کا گھر بھی چھوڑ آئی تھی۔ اب وہاں پر جانے کی بھی کوئی امید نہیں تھی۔ میں یتیم لاوارث بن کر سڑک پر آ گئی۔ اس بات کی تکلیف کو میں ہی سمجھ سکتی ہوں کہ اکیلی عورت پر کیا گزرتی ہے جب اس کے پاس ماں باپ، شوہر یا کسی بڑے کا سہارا نہیں ہوتا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور اس میں دھنس جاؤں، لیکن مجھ پر تو آج زمین بھی تنگ ہو گئی تھی۔ شوہر نے گاڑی میں بیٹھتے وقت میرا پرس میری طرف پھینکا اور دروازہ بند کر کے خود چلا گیا۔ میں وہی روڈ پر کھڑی ادھر ادھر دیکھنے لگی
और फिर इसी अस्पताल के अंदर जाकर वेटिंग रूम में बैठी औरतों के बीच बैठ गई। शाम तक का वक्त वहाँ गुजारा, लेकिन रात होने से पहले मेरे अलावा कोई औरत वहाँ न बची तो मुझे भी वहाँ से उठा दिया गया। रात के वक्त सड़कों पर चलती तेज़ रोशनी में अकेली पैदल चलती मैं बहुत अजीब लग रही थी। सभी लोग अजीब नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे। ये ज़माना कितना जालिम है, मैंने उस रात जाना जब अकेले चलते मुझे कई ऐसी नज़रों का भी सामना करना पड़ा जो शायद किसी भी औरत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं। अकेले अकेले फिरते जब मैं बहुत थक गई तो न जाने कब फुटपाथ पर बैठे नींद आ गई। फिर न जाने किस अल्लाह वाले ने एक औरत देखकर मुझ पर एक मर्दाना कोट डाल दिया, जिससे मेरा पर्दा और सर्दी से बचने का सामान हो गया। सुबह फजर के वक्त आंख खुली तो फिर वही जालिम ज़माना सामने था। अब मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी इतनी गंदी नज़रों का सामना कर सकूं, इसलिए सामने खड़े लंडे वाले से जाकर मर्दाना कपड़े खरीद लिए और जल्दी से पहन लिए। अब मुझे महसूस हुआ कि मैं लोगों की नज़रों से महफूज थी। मेरे साथ चलते फिरते भी कोई मेरी तरफ गौर से नहीं देख रहा था। ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने इसी रूप को अपना लिया। अब मैं मर्दाना हुलिये में ही रहती, शहर में घूमती फिरती, किसी को भी पता न चलता कि मैं एक औरत हूँ। दुनिया के बहुत धक्के खाने के बाद मुझे एक बड़े होटल में खाना पकाने की नौकरी मिल गई, क्योंकि मुझे खाना बनाने का पहले से अच्छा खासा तजुर्बा भी था। कुछ माह इसी होटल में नौकरी करने के बाद वहीं मुझे एक बड़ी उम्र की खातून मिली, जिसने दोस्ती करने पर बहुत इसरार किया। वो जब भी मिलती मुझे बहुत सारे पैसे भी देती। इस तरह मैं भी उसके साथ दोस्ती करने पर राज़ी हो गई। वो अक्सर मुझे अपने घर ले जाती, कभी होटल में तो कभी पार्क में। मुझसे ढेर सारी बातें करती और हर बार मिलने पर मुझे बहुत सारे पैसे देती। इस तरह मेरे सारे अखराजात इसी के दिए हुए पैसों से पूरे होते। जल्द ही मैंने होटल का खाना पकाने की नौकरी भी छोड़ दी। वो खातून वैसे तो बहुत नेक थी, लेकिन इस दोस्ती का मकसद मुझे समझ ना आता, क्योंकि इसका मुझसे कोई मुतालबा नहीं था। सिर्फ कुछ वक्त साथ गुजारती, जिसके भी पैसे देकर जाती। इसी तरह मर्दाना हुलिये में मैंने ज़िंदगी के मज़ीद 2 साल गुजार दिए और किसी को पता तक न चला कि मैं एक लड़की हूँ। एक रोज़ इस औरत ने मुझे अपने घर आने की दावत दी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, न जाने वो मुझे इस तरह दावत पर क्यों बुला रही थी, लेकिन इसके पास जाना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की गाड़ी इसी के दिए हुए पैसों पर चलती थी। मजबूरन मुझे जाना ही पड़ा। इसके घर पहुँचे तो थोड़ी देर बैठने के बाद वो मुझे एक कमरे में लेकर गई, जहाँ पर मुझसे पहले ही 2 मर्द मौजूद थे। मुझे इस औरत की नीयत पर शक होने लगा, क्योंकि बकौल इसके वो बेवा थी, लेकिन 2 मर्द वहाँ इस अकेले कमरे में क्या कर रहे थे। मैंने अभी तक इन दोनों का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन दिल ही दिल में मैंने सोच लिया कि आज के बाद इस औरत की कोई दावत कबूल नहीं करूंगी। लेकिन अगले ही पल इन दोनों में से एक मर्द के चेहरे पर जैसे ही मेरी नज़र पड़ी तो मेरी जान निकल गई। ये कैसे हो सकता है? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आज पूरे 4 साल बाद मैं अपनी आंखों के सामने अफजल को देख रही थी, पर अफजल यहाँ क्या कर रहा होगा, ये सवाल भी साथ ही मेरे दिमाग में आया। क्या ये भी इस औरत का सिर्फ एक दोस्त है? अभी मेरे दिमाग में एक के बाद एक अफजल के मुतल्लिक सवालात उठ रहे थे कि इतने में वो औरत भी कमरे में दाखिल हुई। उसने अंदर आते ही मुझे बैठने के लिए कहा। मैं इन सब के दरमियान बैठ गई, लेकिन अब मुझे खौफ होने लगा कि कहीं अफजल मुझे पहचान न ले। लेकिन मेरा ये खौफ तब एक ज़ोरदार झटके से टूटा जब इस औरत ने मेरी तरफ देखते हुए बोला, फातिमा, तुम क्या समझती हो, हमने तुम्हें पहचाना नहीं था। इसके इन अल्फाज ने तो तूफ़ान गिरा दिया, लेकिन अफजल के चेहरे पर खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात में साफ देख सकती थी। फिर इस औरत ने बताया कि फातिमा, तुम शायद मुझे नहीं पहचान सकी। मैं वही औरत हूँ जो यतीम बच्चियों की शादियाँ फी सबीलिल्लाह करवाती थी। तुम्हारी शादी भी मैंने ही करवाई थी, लेकिन किस्मत में शायद तुम्हारा साथ इस शौहर के साथ इतना ही लिखा था। अफजल मेरे पास तुम्हारा पता पूछने आया तो मैंने इसे इस शख्स से मिलवाया जिससे तुम्हारी शादी हुई थी, लेकिन उसने बताया कि वो तुम्हें 1 साल पहले तलाक दे चुका है। फिर मैंने और अफजल ने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम ना मिली, और फिर कुदरत का करना कुछ ऐसा हुआ कि तुम मुझे इस होटल में नज़र आ गई, जहाँ पर मैंने तुमसे दोस्ती कर ली। फिर भी तुम अपने काम में इतनी अच्छी थी कि मुझे यकीन ना हो सका कि तुम लड़की हो या लड़का। इसीलिए मैं तुमसे दोस्ती करके बार बार मिलती रही, और आखिरकार मैंने तुम्हें पहचान लिया कि तुम वही फातिमा हो। और फिर मैंने अफजल को भी बता दिया। अब ये तुमसे मिलने आया है। मेरी आंखों से आंसुओं की नरम रखने वाली बारिश जारी थी।
मैंने अफजल की तरफ देखा और पूछा कि तुम क्यों मिलना चाहते थे मुझसे। इसकी आंखों से शर्मिंदगी का एहसास बखूबी देखा जा सकता था। वो बोला, फातिमा, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। मैं जानता था कि तुम मुझे पसंद करती थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी माँ की पसंद को तरजीह दी और उनकी भतीजी को चुना। लेकिन कुदरत ने मुझसे खूब बदला लिया। वो मेरी अच्छी बीवी साबित ना हुई और अपने 2 मासूम बच्चों को छोड़कर तलाक ले ली। ये सदमा मेरी माँ भी बर्दाश्त न कर सकी और फालिज का शदीद झटका लगने की वजह से बिस्तर पर आ गई। अब मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और इल्तिजा करता हूँ कि मुझे अपने शौहर के रूप में कबूल कर लो। किस्मत की इतनी बड़ी मेहरबानी पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मेरा अफजल आज मुझे फिर से मिल गया था। वो अपने साथ मौलवी साहब को भी लेकर आया ताकि अब वो मुझसे निकाह करके ही अपने घर ले जाए। मेरे हाँ करते ही हमारा निकाह पढ़वाया गया और मैं अफजल के साथ अपने उसी घर आ गई जिसके मैंने बचपन से ख्वाब सजाए थे। चच्ची की हालत बहुत ख़राब थी और उनके बाकी सारे बच्चे उनको छोड़कर जा चुके थे। घर में सिर्फ अफजल और चच्ची थे। मैं चच्ची की अब दिल से खिदमत करती, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा मेरे सामने शर्मिंदगी ही होती। अफजल बिल्कुल वैसे ही ख्याल रखने वाला और इज्जत करने वाला शोहर साबित हुआ जैसा मैंने उसको चाहा था। और मेरी खुशकिस्मती कि बांझ होने के बावजूद मैं अफजल के 2 प्यारे बच्चों की माँ बनी थी जो सारा दिन अम्मी अम्मी करते फिरते थे और अफजल हमें खुश देखकर बहुत खुश होता। इस घर में अब मेरी ही चलती और अफजल मेरी हर बात को हुक्म समझ कर मानता।